جل صاحب، کسی نے کہا تھا کہ منزل حق و صداقت میں جو کام آتے ہیں ایسے لوگوں کے ہی تاریخ میں نام آتے ہیں۔ یہ بتائیے کہ وہ جو واقعہ خاص تھا کہ لوگوں کو یقین ہو گیا کہ یہ تمام فتوحات جو ہیں، کامیابیاں، کامرانیاں، یہ خالد بن ولید کی وجہ سے، ان کی ذات اور ان کی تلوار کی وجہ سے ہیں، تو سیدنا عمر فاروق نے ان کو معزول کر دیا۔ اس کے باوجود وہ اس سے بھی زیادہ دلیری سے لڑتے رہے۔ تو یہ کیا عسکری پوائنٹ آف ویو سے یہ خاص پوائنٹ ہے؟ نہیں، یہ تو اس کی مطلب ہے کہ ان کو اپنی شخصیت کے اندر اتنا بڑا جرنیل ہونے کے باوجود بھی اپنے اندر کوئی انا کا عنصر موجود نہیں تھا، واہ، اور وہ سبحان اپنی اللہ۔ تمام فتوحات کو اللہ کا انعام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی وجہ سمجھتے تھے۔ تو میں آپ کو غازی صاحب بتانا چاہتا ہوں کہ پروفیشنل پوائنٹ آف ویو سے ہم جب کسی جی آج بلائی آپ کو اس لیے ہے کہ آپ بطور جرنیل، آپ خود جرنیل ہیں، اور بتائیں کہ جرنیل کی کیا کیا خوبیاں ہوتی ہیں اور اس جرنیل کو کس چیز نے ممتاز کیا دنیا کی تاریخ میں۔ دیکھیں، جرنیل کی خوبیاں جو ہمیں سکھائی جاتی ہیں اور جو میں نے خود بھی اپنے تجربے اور ریفلیکشن کی وجہ سے آپ نے اخذ کی، جی، پہلی بات تو یہ اس کی پرسنل ویلر، سبحان اللہ، یعنی اس کی ذاتی بہادری، دلیری جو ہوتی ہے، جو بدرجہ اتم موجود تھی ان کے اندر۔ سبحان اللہ۔ اور آپ حیران ہوں گے کہ میں جب اس معیار پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پرکھتا ہوں کہ بھیا تو کیا بات ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ غزوہ احد میں جب اس نے للکارا تھا ایک آدمی نے، اور اس نے کہا میں محمد بن عبداللہ کو بلاتا ہوں، تو سارے صحابی موجود تھے، بڑے بڑے جید، بڑے بڑے زبردست تلوار باز اور نیزہ باز، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مجھے بلایا، میں جاؤں گا۔ ہائے ہائے ہائے، کیا بات ہے! اس کے اندر ایک چیز، ایک نبی ہے، ایک لیڈر ہے، اور پھر وہ کہتے ہیں کہ میں جاؤں گا، میں خود اس کے لیے۔ اور پھر جو سکل دکھایا، کتنا خوبصورت سکل دکھایا کہ وہ غرق تھا لوہے کے اندر، اور اس کے خوض اور اس کے زرہ وختر کے درمیان ایک گیپ تھا جو حضور صلی اللہ نے، اور وہ گھوڑے پہ سوار تھا اور آپ نیزہ لے کے نیچے کھڑے ہوئے تھے۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ سب سے بڑی چیز جو پہلی ہوتی ہے اس کی، ایک جرنیل کی اپنی پرسنل دلیری، سبحان اللہ، جو اس کے وہ دلیری اس کی جو ہے منتقل ہو جاتی ہے اس کی افواج میں، اس کے سپاہ میں منتقل ہو جاتی ہے، اور ان کو انسپریشن ملتی ہے، وہ انسپائر کرتا ہے اپنے اصول سے اور اپنی مثال سے۔ وہ مثال دیتا ہے، وہ خود لڑتا ہے، وہ میدان جنگ میں جس کو کہتے ہیں کہ لیڈنگ فرام دا فرنٹ، یہ نہیں کہ آپ پیچھے کھڑے ہوئے ہیں، وہ آپ فرنٹ پہ جا کے۔ تو سب سے بڑی خوبی تو ان کی تھی کہ he led always from the front، جی درست۔ اور اس میں وہ منفرد ان کی حیثیت، یرموک ہو یا قادسیہ ہو، جو بڑی بڑی عظیم ہماری ملٹری ہسٹری نصاب میں پڑھائی جاتی ہیں، یرموک، قادسیہ، اور اس میں پھر جرنیل میں ایک خوبی یہ ہونی چاہیے کہ وہ ایک اچھا ٹیکٹیشن ہو۔ اچھا، یہ اس کے اندر آپ کہتے ہیں کہ ایک تو دلیری آ گئی، دوسرا اپنے جو سپاہ کے ساتھ، سپاہ کو محبت کرنی چاہیے اس کی اپنی مثال کی وجہ سے، یہ بڑی ضروری ہوتی ہے کہ ایک جان ہوں وہ، اور پھر وہ آپ کے لیے دل و جان سے لڑتے ہیں۔ جو میدان جنگ میں اس وقت ایک سپاہی اپنے جرنیل کی وجہ سے لڑ رہا ہوتا ہے، جب وہ کہتا ہے کہ میں آگے دیکھو میں جا رہا ہوں اور تم بھی آؤ میرے ساتھ، جب وہ یہ کہتا ہے، لیکن جو پیچھے چھپ جاتا ہے یا پیچھے سے کرتا ہے یا اس کی دلیری جو ہے وہ پروون نہیں ہے، تو مستند نہیں ہے، تو پھر لوگ جو ہے اس کا ساتھ نہیں دیتے۔ جان بڑی قیمتی ہوتی ہے سب لوگوں کو۔ تیسری خوبی کیا ہے؟ تو تیسری خوبی اس کی یہ ہوتی ہے کہ وہ ایک ٹیکٹکس میں، جس کو ہم ٹیکٹکس کہتے ہیں، مجھے اس کی اردو کی اصطلاح تو نہیں آتی، لیکن وہ ٹیکٹکس میں یعنی چھوٹے چھوٹے جنگی چال جو ہوتی ہے اس کے اندر، لیکن وہ تضابیتی چال نہیں ہوتی، تضابیتی اور ہوتی ہے، وہ اسٹریٹجی ہوتی ہے، اس کے اندر اس کو مہارت ہونی چاہیے، ٹیکٹیکل مہارت، وہ ان میں تھی موجود۔ پھر ان کے بعد جو اسٹریٹجک انڈرسٹینڈنگ تھی ان کی، وہ غضب کی تھی، اور پھر اس کے بعد جو آخری چیز اس کے اندر ہوتی ہے اسٹریٹجی کے بعد، کہ وہ آپ کو لوجسٹکس جو ہوتے ہیں، کیونکہ نیپولین نے ایک جملہ کہا تھا بڑا ہی خوبصورت کہ آرمیز مارچ آن دیئر ٹمیز، یعنی جب تک خوراک نہیں ملے گی، راشن نہیں ملے گا،
تو جرنیل کا کام ہے کہ خوراک راشن جیسے آج کے زمانے میں پیٹرول ایمونیشن پہنچانا. درست. اب جب یرموک میں وہ کراس کر کے آئے تو تقریباً ڈیزرٹ میں 450 میل انہوں نے کراس کیا, جس سے سرپرائز کر دیا ان کو. سبحان اللہ. وہ ایک بڑا گریٹ جو تھا وہ ان کا ایک جو کارکردگی تھی کہ وہ کر کے آئے اور انہوں نے سارا سامان اونٹوں کے اوپر باندھا, گھوڑوں کے اوپر رکھا اور پھر لے کے آئے. تو یہ ایک جو سپلائی لائن کو برقرار رکھنا یہ ایک جرنیل کی بڑی خوبی ہوتی ہے, کیونکہ وہ آگے فرنٹ کے اوپر لڑ نہیں سکتا جب تک کہ سپلائی لائن کو سبحان اللہ. اور ان کو ہمیشہ اس کا ادراک تھا کہ کیسے میں نے سپلائی لائن کو اتنے مشکل حالات میں تپتے ہوئے صحرا میں سے 450 میل کا سفر کر کے, اور دشمن کو اندازہ ہی نہیں ہو سکتا تھا کہ وہ ایسے پہنچ جائیں گے. اور پھر اس قدر خود سیلف کانفیڈنس کہ میں یہ جنگ جیتوں گا, کہ جب کہا کہ وہ تمہارے ہرکل کے سامنے جو لوگ تھے کہ وہ تو بڑی فوج ہے, اور کچھ لوگوں نے کہا کہ وہ کیا شاندار فوج سامنے کھڑی ہے, تو آپ نے فرمایا کہ اگر میرے گھوڑے کے سم آج خراب نہ ہوتے تو میں کہتا ہے اس سے 2 گنا بڑی فوج لے کے آ جائے پھر بھی ہم شکست دیں گے. اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر. یہ سیلف کانفیڈنس جو ہے یہ پرمیٹ کرتا ہے, پھر منتقل ہوتا ہے اپنی سپاہ کے اندر, کہ ان کے اندر بھی سیلف کانفیڈنس ہوتا ہے جو جرنیل کا سیلف کانفیڈنس ہے.